اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ حمیۃ یعنی سیاہ، حما سیاہ مٹی، من حما مسنون سڑی ہوئی سیاہ مٹی۔ ذوالقرنین کے کوئش ہونے کی صورت میں اس پانی سے مراد ایشیا کوچک کا مغربی ساحل ہو سکتا ہے، اور چونکہ قرآن تعبیر میں اس پانی کو چشمہ کہا گیا ہے، لہذا یہ کوئی خلیج یا نہر ہو سکتی ہے جو سمندر میں گر رہی ہو۔ کبھی سورج پہاڑ کے پیچھے غروب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی سمندر کے پانی میں غروب کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کسی کو صحرا میں زمین کی اوٹ میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے ذوالقرنین نے خشکی کی آخری حدود میں پہنچ کر دیکھا ہو کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے، لیکن اس جگہ کی 100% ہمارے پاس کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے وحی کے ذریعے ہو، اور ممکن ہے الہام یا زبان حال ہو۔ اس لیے قلنا یا ذا القرنین کے جملے سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اس قوم کے ساتھ جو بھی سلوک اختیار کرنا ہو اسے ذوالقرنین کی ثوابدید پر چھوڑ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین اللہ کا بہت مقرب بندہ تھا۔ البتہ اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی حکم تشریعی نہ ہو، بلکہ فاتح حکمران جب کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو فاتح قوم کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ مفتوح قوم کو سزا دے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن یہ توجہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے فاتح قوم کے ہر سلوک کو جائز قرار دینا لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کے لیے یہ بھی روا تھا کہ وہ ان کے کفر و ظلم کو قابل سرزنش قرار دے یا ان سے بہتر سلوک کرے۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین کا جوابی پیغمبرانہ ہے، اور ظلم سے مراد شک بھی ہو سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، 31واں سورہ ہے سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کفر بھی ظلم ہے۔ ظلم کے مقابلے میں ایمان کا ذکر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم سے مراد عدم ایمان ہے۔ ثم یرد الی ربہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین آخرت پر ایمان رکھنے والے موحد تھے۔ اب اگر ہم غور کریں تو جبریہ عقیدے کی رد بھی ہمیں ملتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 93۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ اپنے آپ کو خدا کا طرفدار سمجھ کر اچھے یا برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو ترقی دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی یہ حرکت خدا کی منشا کے سراسر خلاف ہے۔ اگر خدا کی مرضی یہی ہوتی تو خدا انسان کا اختیار چھین کر اسے بے بس کر دیتا، اور پھر سب کو ایک ہی مذہب کا پیروکار بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو سب کو مومن اور فرمانبردار بنا دیتا، لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی، عقل و اختیار سے جس طریقہ زندگی کو چاہے اختیار کر لے، اور پھر خدا کو جواب دے۔ انسان کو انتخاب کی آزادی خود خدا نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اب جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے خدا اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہموار کر دیتا ہے، یعنی گمراہی میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے،
جو علامہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔